عزیز دوستو، یہ ماہ مبارک بہت ہی زیادہ محترم اور عزت والا، برکت والا ہے۔ جہاں اس کے اندر اور بہت ساری عزتیں ہیں، وہاں پر توبہ کو بھی بہت ساری قبولیت اور خصوصیات حاصل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی توبہ کو قبول فرماتا ہے کہ جو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے ہمارے لوگ، اور ان کو شیطان بھی یہ وسوسے دیتا ہے کہ ایک مرتبہ تو توبہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو اس طرح کر کے ہفتے بعد توبہ کر لیا کر، یا توبہ نہ کر، یا تو کس منہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آئے گا کہ تو نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں۔ تو یہ بہت سارے وسوسے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو آتے ہیں۔ اس وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ جب کبھی گناہ ہو، جب کبھی آپ سے گناہ ہو، جب گناہ ہو جائے تو اسی وقت آپ توبہ کریں، اور توبہ جب کریں تو ارادہ صاف رکھیں، پکا ارادہ کریں کہ یا اللہ یہ غلطی معاف کر دی، اب میں نے کوئی نہیں کرنا۔ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کے اندر توبہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری برکات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے اتنا پیار فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے کہ حضور فرمانے لگے 70 مائیں بھی اتنا بچے سے پیار نہیں کرتی جتنا میرا رب اپنی مخلوق کے ساتھ پیار فرماتا ہے۔ اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کرتا ہے۔ عزیز دوستو، ایک تاجر شخص تھا، بڑا امیر تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑا مال، بڑی عزت، بڑی فروانیاں عطا فرما رکھی تھی، لیکن اس کی آزمائشیں بھی پھر اپنے بندوں پر ہی آتی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ غریب ہو گیا، اس کا مال سارا ختم ہو گیا، پاس کچھ نہ رہا، بچے رونے لگے، کھانے کو پاس کچھ نہیں ہے، تو بیوی سے کہا جاؤ کسی کے پاس کچھ مانگ کر لاؤ تاکہ بچوں کا پیٹ پالا جا سکے۔ تو بیوی ایک تاجر کے پاس گئی اور جا کر اس سے کہنے لگی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، تو کچھ مہربانی کر، ہمیں کچھ کوئی دے دے اناج وغیرہ، میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ تو تاجر آگے سے کہنے لگا کہ دے تو میں تجھے دیتا ہوں، پر میری ایک خواہش ہے، معاذ اللہ تو وہ پوری کر دے تو میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اب عورت کو جب اس نے اکسایا تو عورت واپس چلی آئی۔ جب گھر کا دروازہ کھلا تو بچے پھر رونے لگے، وہ بلکنے لگے، کہنے لگے اماں خالی ہاتھی آ گئی ہے، کچھ نہیں لے کے آئی اپنے پاس، کچھ نہیں لے کے آئی۔ جب بچے رونے لگے تو ماں تھی نا، ایک ماں کا دل تھا۔ آج تو ماں کو لوگ تھپڑ مارتے ہیں، ماں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں بولتی بڑا، باتیں بڑی کرتی ہے، اس نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، میرے بچے، میری بیوی اس سے تنگ ہے۔ لیکن وہی ماں دوبارہ پھر گئی تاجر کے پاس، کہنے لگی دوسری بار آئی ہوں، منت کرتی ہوں، بچے بھوکے ہیں تو کچھ دے دے۔ تاجر کہنے لگا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ آجا، 2-4 منٹ کی بات ہے تو پھر دے دوں گا تجھے جو چاہیے۔ اس بار وہ عورت راضی ہو گئی۔ کس کی خاطر ہوئی راضی؟ اپنے بچوں کی خاطر، اور کسی کی خاطر نہیں۔ وہ بچے جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اس بچوں کی خاطر وہ عورت لیٹ گئی، کہنے لگی میرا جسم حاضر ہے، تو نے جو کرنا ہے کر لے، مگر میرے بچوں کے لیے کچھ کھانے کو دے دے، وہ بھوکے ہیں بیچارے، تڑپ رہے ہیں، تو کچھ عطا کر دے۔ جب وہ تاجر کپڑوں سے باہر ہونے لگا تو عورت کانپنے لگی۔ تاجر کہتا کیوں ڈرتی ہو؟ تو عورت کہنے لگی مجھے اپنے رب سے حیا آتا ہے، میں ڈرتی ہوں اپنے رب سے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ لفظ تھے، امام صاحب فرماتے ہیں وہ شخص تو تڑپ گیا، رونے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں، کہنے لگا کہ تو اتنی بے بسی کے عالم کے اندر بھی اپنے رب سے ڈرتی ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، میں پھر بھی بے شکرا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا جا لے جا، تجھے جو کچھ چاہیے لے جا، اور مجھے یہ بتا جا کہ وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ میں بھی سدھرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں بھی واپس پلٹنا چاہتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اب آ جاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے مالک کو راضی کر لوں۔ تو عورت کہنے لگی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ابھی سجدے میں گر جا، میرا رب تیری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تو ابھی گر تو صحیح سجدے کے اندر، وہ تو معاف فرمانے والا، تو آ جا، اللہ تعالیٰ سارا کچھ معاف فرما دے گا۔ عزیز دوستو، آپ کے سجدے میں گرنے کی ضرورت ہے، ہمارا جھکنے کی ضرورت ہے ہمیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو تیار ہے معاف کرنے کے لیے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ ہم لوگ جھکتے نہیں ہیں۔ خدا را رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر خوب توبہ کریں۔ اگر کوئی غلطی 1 مرتبہ ہوتی ہے تو 10 مرتبہ توبہ کریں، وہ تو مالک ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ قبول فرمانے والا ہے۔ حضور فرمانے لگے میں دن کے اندر 100 مرتبہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، اور حال یہ ہے کہ حضور کوئی بھی گناہ نہیں کرتے، کوئی بھی گناہ نہیں محبوب کا، لیکن پھر بھی 100 مرتبہ توبہ، اور امتی 100 گناہ کرے اور 1 مرتبہ بھی نہیں دیکھتا۔ حضور نے فرمایا بے وقوف ہے وہ بندہ، بے وقوف ہے کہ جو کھل کر رب کی نافرمانی کرے اور پھر اس کی رحمت پر امید بھی رکھے۔ تو ایسا شخص تو بے وقوف ہے، بے وقوفی کر رہا ہے، لہٰذا عقل مندی والا کام کریں۔ آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام